الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبے میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، تمام انسانوں کے، باپ کے، بیٹے کے، بیٹی کے، خامد کے، میاں کے، بیوی کے، خریدنے والے، بیچنے والے، کوئی بھی زندگی میں انسان ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، اللہ پاک نے جو حقوق بیان کیے ہیں نا، ان کا ایک مقصد ہے کہ دنیا کے اندر ماحول خوشگوار رہے، ہر ایک انسان اپنے اپنے حقوق کے اندر رہے۔ اس سلسلے میں گھر کے ماحول کو بہترین بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیوی کو جو حقوق عطا کیے، ان میں سے کچھ حقوق کا ذکر پچھلے جمعہ کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، ان میں سے بڑے بڑے حقوق مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اس کا حق مہر اس کا حق ہے، یہ اس کو دیا جائے اور خوشی کے ساتھ دیا جائے، اور اسی کے ساتھ آپس میں میاں بیوی کے معاملات جو ہیں ان کا راز افشائی نہ کی جائے، جب بھی اپنی بیوی کو بلایا جائے ایک اچھے الفاظوں کے ساتھ اس کو بلایا جائے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ جو خرچے کے جتنے بھی معاملات ہیں، کھانے کے، پینے کے، کپڑے کے، آنے کے جانے کے جو خرچے ہیں، یہ بھی مرد کے ذمہ ہے، یہ عورت کا حق ہے کہ اس کو دیا جائے، اور خوش اپنی ذات کے مطابق، حیثیت کے مطابق۔ پھر ایک بات یہ عرض کی تھی کہ گھر کے اندر ایک عدل اور توازن کا ایک ماحول رکھا جائے، ماں کو ماں سمجھا جائے، بہن کو بہن، بیوی کو بیوی سمجھا جائے، اور اس کے ساتھ پھر کچھ اور باتیں کی تھی کہ بیوی کو ڈرا کے نہ رکھا جائے، اس کو مارا پیٹا نہ جائے، اور اسی طریقے سے کسی بہانے سے، غیرت کے بہانے سے اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔ پھر اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حق دیا ہے کہ وہ گھر میں اپنا بناؤ سنگار کر سکتی ہے اپنے خامند کے لیے بس، اور اسی طریقے سے اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے
کہ بیوی جو ہے یہ خامند کے ساتھ اگر کوئی لاڈ پیار سے کوئی بات کرتی ہے تو خامند کو اس کو سہنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہی تھی کہ یہ بھی بیوی کا حق ہے اور مرد کے اوپر فرض ہے کہ گھر کے کاموں میں وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے۔ گھر کے کام جو ہیں یہ انسان ہی کرتے ہیں، اس میں پاکی پلیتی کی کوئی ایسی بات نہیں کہ میں یہ کام کروں میں یہ کام کروں، ایسی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عورت کو عزت دینی چاہیے۔ آج کے خطبہ میں جو بات عرض کرنی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ایک تو سب سے پہلے یہ بات کہی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی جن کا نکاح ہوا ہے نا ان کا نکاح پائیدار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہربانی یہ کی کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک غیر مرد ہوتا ہے ایک غیر عورت ہوتی ہے، ان کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، ایسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اللہ ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ دوسرا ہی دن ہوتا ہے وہ صدقے باری جاتی ہے، کہتی ہے میں اس کے بغیر میں نے روٹی نہیں کھانی، وہ کہتا ہے اچھا میں اس کے لیے یہ اپنی ماں سے اپنی بہن سے کئی دفعہ چھپا کے کوئی چیز لے کے آتا ہے جیب میں۔ یہ محبت جو ہے یہ کس نے ڈالی ہے؟ وہ تو جانتے ہی نہیں تھے ایک دو دن میں یہ کیسے ہو گیا۔ یہ اللہ نے کہا ہم نے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ ہم نے ان میں پیار محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے کہ دونوں ایک دوسرے کے وہ بھی اسے کہتی ہے اینا کام نہ کریا کرو، اسے نہیں تھک جائیں گی۔ یہ کس نے اس کے اندر یہ نرمی یہ پیار محبت؟ یہ اللہ نے ڈالا ہے اس لیے کہ یہ نکاح کا رشتہ قائم رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق ہے۔ ان میں سے ایک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، فرمایا جو آدمی نکاح کرتا ہے نا اس نظریے سے کرتا ہے کیا کہ میں نے شادی یار کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے یار کسی گناہ چ نہ پہ جاؤں۔ عورت بھی یہ کہتی ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے، بندے کا پتہ نہیں لگتا، شادی کر لو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے حکم کے مطابق شادی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق ہو جاتا ہے کہ ان کی مدد کرتا ہے اللہ۔ جو اس نظریے سے کرتے ہیں یار نہ غلطی نہ گناہ نہ کوئی ہو جائے، کوئی ایسی نہ غم ہو جائے، اللہ دا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک اور مدد کرتا ہے کہ ان کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کلا کلا منڈا ہوتا تو بھوکا مردا ہوتا روڈاں دے اتنے پھردا اتنے پیتا ویاہ کیتا ہے، ادو بعد شادی ہوئی ہے، اللہ نے 10 بچے دیتے نے 10 دا رزق چلتا پیا۔ یہ رزق کے اندر برکت جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل کرم ہوتا ہے کہ دونوں جڑے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑنے کے لیے ایک اور بات کی ہے کہ اگر مرد کبھی غصے میں اپنی بیوی کو کہہ دے نہیں جانی تو میری ماں ہے تو میری بہن ہے، اللہ نے اس کو طلاق نہیں گنا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، ہاں اس نے بات غلط کی ہے، شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا 60 روزے رکھے، یا اگر یہ بھی نہیں تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ نکاح نہیں ٹوٹا، اللہ نے نکاح کو قائم رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ایسے قائم رکھا ہے کہ کئی بار مرد کہہ دیتے ہیں اپنی بیوی کو جا تینوں طلاق ہی، کئی بندے 100 دفعہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ ایک سے زیادہ بھی طلاق دے یا ایک دے، اللہ کی شریعت میں یہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر کیا ہے، کان الطلاق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطلاق الثلاث طلاق واحد، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی بندہ کہتا تھا اپنی بیوی کو 3 دفعہ جا نہیں طلاق، اللہ ان کو جوڑے ہی رکھتا ہے، ایک طلاق ہوئی ہے اور بندیا کی کرنا ہے پیا،
اللہ یہ نہیں کرتا کہ ان کو الگ الگ کرتے، یہ موقع دیتا ہے کہ چلو رجوع کر لو تسی، اور چلو رجوع کر لو، اور چلو رجوع کر لو، تاکہ یہ دونوں آپس میں قائم رہیں۔ اور پھر اگر مرد کے منہ سے طلاق لفظ نکل جائے سوتے میں، جانی میں تینوں طلاق دینا، اللہ کی شریعت میں وہ طلاق ہوتی ہی نہیں، کیونکہ سوتے ہوئے پتہ نہیں منہ سے کیا نکل گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا، اس دوران اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ جا نہیں میں تینوں طلاق۔ اس حالت میں بھی جس وقت انسان جو ہے یہ اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو تو وہ طلاق دیتا ہے، اللہ کی شریعت میں وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی نے اپنے منہ سے غلطی سے کہہ دیا نہیں جا نہیں تینوں او کام کر ایسا کرنا، اس نے یہ کام کوئی کہنا تھا تو اس نے کہا جا نہیں تینوں طلاق ہی، اب اس کے منہ سے یہ نکل گیا جو غلطی سے۔ اللہ کی شریعت میں یہ طلاق بھی نہیں ہوتی کہ غلطی سے نکلی ہے، غلطی سے غلطی معاف ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی کو کسی نے مجبور کر کے بٹھا کے اس کے گن پوائنٹ کے اوپر اس کے پسٹل رکھ کے، اس کو چھرا اس کے تلوار اس کے اوپر رکھے، کہا دے اپنی بیوی کو طلاق۔ اور اس نے کہا اچھا جی طلاق ہے، اس نے دیکھا تلوار ہے، یہ پسٹل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ کہتا ہے یہ جو مجبور کر کے طلاق دی جائے، میرے بندے طلاق نہیں ہوئی تسی جڑے رہو۔ اللہ انسانوں کو جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر دوسرے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، دوسرے لوگ جو ہیں یاد رکھیں خاندان والے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس نکاح کو جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا گیا ہے کہ اس کو جوڑ کے رکھیں۔ اسی لیے یہ نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، یہ مردوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہ سارے مردوں نے مل کے اس نکاح کو کامیاب کرنا ہے، بھائی کوئی اس کو ناکام نہ کرے، کوئی لڑائی نہ پوائے بچ۔ یہ خطبہ اس لیے سب کے سامنے پڑھا جاتا ہے کہ سب نے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا شریعت کہتی کلے کمرے میں لے جاؤ جا کے ان کا نکاح پڑھاؤ، نہ، سارے لوگوں کے سامنے پتہ چل جائے یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا خامد ہے، بھائی ہم نے ان کو کامیاب کرنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی ان کی جو ہے نا اچھالنی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسی عورت کو چکیا نا خامد کے خلاف، چھاڑنی دفعہ کر طلاق لے لے، کوئی بندہ ہے، کوئی چوا ہے، کوئی یہ چول بند، آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی عورت کو بھی خامد کے خلاف اس کو اس طریقے سے اکساتا ہے فلیس منا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ بندہ، اس کا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ کئی علماء نے تو لیسا منا کا معنی کیا امت سے خارج ہو جاتا ہے وہ۔ بعض معاملات میں فلیسا منا کا مطلب یہ ہوتا ہے امت سے خارج ہو جاتا ہے، بعض میں یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جو مرد اور عورت آپس کو لڑاتے ہیں جو۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من افسد امرأۃ علی زوجہا فلیس منا، فرمایا جو بندہ کسی عورت نو خراب کر دے نا گھر، اور گھر آندی ہے نی تائی نی چاچی نی تیرا بندہ کی ہے کنے کماندا ہی کنے دیندا ہی کی، استغفر اللہ تینوں اتنا تنگ رکھے آ سو، ایویں یہ فساد پیدا۔ نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی گھر میں فساد کرتا ہے فلیس منا، اس آدمی کا بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جو ایویں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے کہ کوشش کریں باقی کے جتنے لوگ ہیں نا سارے، وہ کدی نہ کدی اس گھر میں جو شادی ہوئی ہے نا، کدی تائے لوگ کوئی تحفہ آ گیا، کدی چاچے لو آ گیا، کدی مامے لو آ گیا، کدی پھوپھے، ان کے گھر میں یہ نہ ہوئے کہ گھر آوے روٹی کو نہیں، روٹی تو لڑائی پین، آٹے تو لڑائی، فلانے تو لڑائی، کدی کوئی کپڑا لے کے کھال دے لو پتر تمہارے کپڑا سوال ہو۔ یہ سارے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو کامیاب کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر آتے نا، ان کی باری ہوتی، صحابی کہتے ہیں ہم اس پیار کو بڑھانے کے لیے اس دن بڑے ہی تحفے محمد رسول اللہ کے گھر میں بھیجا کرتے تھے کہ ان کا پیار محبت الفت اللہ اور زیادہ کرے۔ یہ آج بھی مسلمانوں کا یہ فرض ہے، تائے کا، چاچے کا، مامے کا، گلی والے، دوسرے گھر کو قریب امیر آدمی ہے،
کہ ان کے گھر میں کبھی کپڑا کو بھیج دو، اور لو پتر سواؤ تسی، اور لو ہے کدی کدی گوشت بھیجتا، کدی کوئی چیز، کدی کھانا، کدی کوئی شے، تاکہ جڑے رہیں۔ یہ مسلمانوں کا فرض ہے، یاد رکھیں۔ اور مسلمانوں کے فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ جسے ہم سورا کہتے ہیں، اس کو بھی بڑے دل والا ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو لڑائی نہیں کر، ہاں نہیں میری تینوں ہے کہہ دیتا سو، اچھا آج تو بعد نہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو کے آ گئیں، جب یہ ناراض ہو کے آئی ہیں نا گھر میں، تو تھوڑی دیر بعد حضرت علی بھی پیچھے آ گئے، چل فاطمہ کار چل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ ہمارے ہاں ہمارا کردار دیکھ لیں، اسی تیاں نو چکنے ہاں، نبی علیہ السلام نے اسی وقت فاطمہ چل اٹھ علی دے نال، فاطمہ خیال تے کر کیڑا خامدی جڑا مگر مگر آوندا آ گیا، اور چھڈ چھوٹی موٹی گلی ہوندی ہے، جاؤ پتر اپنے گھر جاؤ آرام نال۔ یہ بھی کیا، یہ بھی سسر کا چاہیے کہ اس بات کا بھی خیال رکھے۔ اور سسر کا ایک اور بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی آتے جاتے، نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ اکثر فاطمہ کے گھر میں کوئی نہ کوئی چکر لگایا کرتے تھے، تاکہ چھوٹی موٹی گل ہوئے اوتھے ہی سنبھال لو۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچی آتی ہے 2-3 مہینے بعد، پتر کی اے جی منوں نے اے کیا، پھر اے کیا، پھر اے کیا، پھر گل بڑھتی جاتی ہے یہ جو ہے نا کبھی کسی کا آنا۔ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر میں جب بھی مدینے سے باہر جاتے ان کے گھر میں جب بھی آتے، پہلے فاطمہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے نا فاطمہ، خیر ہے۔ یہ سسر کا یہ بھی کام ہے کہ تاکہ اس نکاح کو کامیاب کرنا ہے۔ اور لوگوں تیاں اس واسطے نہیں بیائی دیاں کہ گھراں چ بھائیے، یہ بیٹیاں اس لیے اللہ نے دی ہیں کہ ان کو عزت ایمان کے ساتھ ان کو نہ ان کے گھروں کو اللہ کے سپرد کیا جائے، ان کے گھروں کو فارغ کیا جائے۔ یہ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس وقت عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر جب نکاح کیا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے آپ اس وقت دعا دیتے تھے، بارک اللہ بارک علیکما، اللہ بھائی تم دونوں میں برکت ڈالے اور تم دونوں کو برکتوں سے نوازے، وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کے معاملے میں اتفاق پیدا کرے۔ دعا بھی کرنا، ایک مسلمان کا کار اجاڑنا نہیں، کار اس کو کوشش کرنی ہے اپنے گھر میں خوشی کے ساتھ بسے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بی بی آ کے شکایت لگاتی ہے گھر میں، اماں نو میں ویکھو امی کنے دن ہو گئے نے میں بن سمن کے کار سرخی پاؤڈر لا کے بالکل صحیح بیٹھی ہونی ہے، آؤندا ہے میرے والے وہ ہی نہیں کردا۔ آگے سے ماں بھی کہ دفعہ کر سو پاراں، پھر چلو پاگل عورت نے اس کو لڑانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مائی آئی، اس نے کہا عورت آئی، اس نے کہا مائی خولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھیک ٹھاک نہا دھو کے صاف کپڑے پانی ہیں، یہ کنے دن ہو گیا میرے میرے الوندہ ہی نہیں، میرے گھر آمدہ منہ ادھر کر جاندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا چل چپ کر کے کار چل، چپ کر کے کار چل، آرام نہ اس کی اطاعت کرتی رہ، نیکی کر دے رہے، بندے کا دل کتنا ہوتا ہے اگر پگھل ہی جانا ہوتا ہے، چل کار چلو، چلو چلو کار چلو۔ بچیوں کو چکنا نہیں چاہیے، اٹھانا اس طریقے سے کہ لو جی وہ نہ اچھا شیر ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث میں آتا ہے ایک عورت آئی، یہ بوڑھی عورت تھی، بوڑھی ذرا اس کی سمجھ لیں کہ 60 سال کے قریب تھی وہ عورت۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تو اس نے جو بات کرنی تھی وہ بات کی۔ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس نے جو بات کرنی تھی بات کر لی، آپ نے فرمایا تیرا خامند زندہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ کہنے لگی ہاں خامند ٹھیک ہے، تے نال آپ ہی کہنے لگی میں تو دی خدمت کر کے تھک گئی ہاں، مینوں پتہ نہیں کی میرے متھے لگ گیا ہے، اس قسم کی اس نے گفتگو کی، پتہ نہیں کی۔ آج کل بھی دیکھیں اور مرد نو پوچھو اور 10 منزلاں تے دا کے دابڑے لے کے تے اٹاں لے کے اتنے جاندہ، خون پسینہ ایک کردا، رنگ خراب کالے بمب ہو گئے اور کمراں ٹوٹ گئیاں پسینے دے نال، ان کے جسم بدل گئے۔ وہ بیچارے چپ کر کے آ کے پیسے گھر میں ایسے ہی پکڑاتے ہیں، لو پھڑو، وہ گھر آٹا گن دی بھی جڑی نے ان موت پی گئی ہے۔ اے یا رسول اللہ میں تے سیدھی میں تے بس نہ پتہ نہیں میرے
اس نے اس قسم کی گفتگو کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی تو اپنے خامند کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے, مینوں نہیں ایڈا, میں نہیں ہوتا اتنا خیال, مینوں انج ہو. آپ نے فرمایا یاد رکھیں ہوا جنتو کا بنا ہوا جنتو کی بنارو کی, فرمایا یاد رکھنا اے بی بی اللہ کے نزدیک تیرا خامند تیری جنت اور تیری جہنمی, اب تیری مرضی ہے کہ تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خامند بنایا یہ جنت ہے تیری, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جنت میں جاؤ, برا سلوک کرو کہ جہنم میں چلی جائے گی. یاد رکھنا تو کہہ رہی ہے لے مینوں کی مگر لڑ پیا, میرے مگر کی لگ پیا. ایک نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت صلت خمسہ, وہ مومنہ عورت جو 5 وقت کی نمازی ہو, توحید پرست عورت مومنہ 5 وقت کی نمازی ہو, صامت شہرہا, ماہ رمضان آئے تو ماہ رمضان کے روزے رکھے اور کوئی نہ رکھے, بس فرضی روزے رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھے, وحافظت فرجہا, اور اپنی عزت کی حفاظت رکھے, کنج کنج کے اپنے آپ نو رکھے, باہر جان لگے ادھر جان لگے, خیال رکھے کہ اس کو کوئی دیکھے نہ, اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور چوتھی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا یا زَوْجَهَا, نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے خامند کی اطاعت کرتی رہے. جی آئی, جی میں لے کے آئی, جی میں پکانی ہے, جی بس پیار محبت سے. آپ نے فرمایا یہ 4 کام کر لے, 5 وقت کی نمازی مومنہ عورتہ, وہ عورت جو ہے 5 وقت کی نمازی ہو, ماہ رمضان کے روزے رکھنے والی ہو, بس صرف عید الاضحیٰ نہیں, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنے خامند کی اطاعت کرنے والی ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول کے کہا جائے گا جا بی بی جدھر جانے چلی جا تو. اس عورت کے لیے جو اپنے خامند کی عزت کرتی ہے اور وقت کڈو ایسے ہر وقت خامند کو تنگ کرتے رہنا, اے لے آ کے دیو, او لے آ کے دیو. ایک اللہ کی بندی, اس کے پیسے دیکھو, اس کی کمائی دیکھو, ہر وقت اے نہیں او نہیں میں بھی اے لینا فلانے انہیں تو یہ کپڑا پایا, ہر وقت ہی چولاں وڈ دیاں رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بڑا اس سے منع کیا کہ یہ جو تنگ کرنے والی عورت ہے نا, آپ نے فرمایا یاد رکھیں آسمان سے جنت سے, اگر وہ بندہ نیک آدمی ہے, آسمان سے جنت سے اس کو حور دیکھتی ہے ایسے نیچے دیکھ کے وہ آگے کہتی ہے, یہ حدیث صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اوپر سے حور کہتی ہے لا تُزِیہِ قَاتَلَکِ اللہ, نہیں اور دنیا دی عورتیں اللہ تینوں قتل کرے, میرے اس نے تھوڑے دن ہی تیرے کو لے, باقی تو میرے کو آ جانا, انہوں تنگ نہ کر. محمد رسول اللہ نے فرمایا جنت کی حور یہ کہتی ہے اس کو تنگ نہ کر, اللہ تیرا بیڑا تینوں قتل کرے کدھر اللہ. عورت جو ہے یہ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا سنوار کے, جتنے جوگی ہے, لٹھے دے کپڑے تے لٹھے نے, مہنگے نے تے مہنگے, جو اللہ نے دیا گھر کے اندر اس کے مطابق اپنے آپ کو اس طریقے کا ایسے کر کے خامند کی اطاعت کرے اور باتیں سنے, جی آئی ایسے. مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ایک عزیز تھے رشتہ دار, ان کی امی وہ فوت ہو گئی, بڈھی خالہ تھی. اس نے جب بھی اپنے خامند کو آواز دی نا, خامند نے کہا ہے اس کا نام جو بھی اس کا نام, مثلا اس نے کہا نہیں فاطمہ, اس نے 3 باری جی کہنا, جی آئی جی. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کئی دفعہ مرد دوبارہ بات بھی کار ہونا ہر وقت کئی کو دے انگر لگ گئے ہیں. یہ کو طریقہ زندگی کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انسان فرمایا کٹھے رہیں. فرمایا بیوی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھے تو دیکھ کے خوش ہو جائے, اللہ نے میری قسمت میں کیا کیا ہے, کیا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے, بیوی کو اتنا اچھا ہونا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خامد اگر بلاتا ہے نا اس کو, نہیں گال سن میری, نبی علیہ السلام نے فرمایا تندور کے اوپر روٹیاں لا رہی ہے جی, تو خامد اس کو بلاتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا او سڑ دی ہے روٹی, سڑن دیو, اس خامد کی بات سنو جا کے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ اونٹ کا
اونٹ کے اوپر چڑھنے لگی تو ایک پیر انہیں اونٹ کے اوپر رکھا ہوا اور دوسرا چکن لگی. خاوند نے کیا نہیں ادھر آ پہلا میری گل سن. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کی بات سنیں. میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں دوسرا پاؤں اوپر نہ رکھے, اس کی بات سنے جا کے. وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور بات نہیں نہ سنتی, مجھے نہیں پتا, میں نہیں ہونا, تسی کہ میں جو بھی کس قسم کی گفتگو کرتی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنتہ الملائکہ, اللہ کے فرشتے آسمان سے اس عورت کے اوپر لعنت 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 بھیجتے رہتے ہیں. ایک گھر میں آئی ہو اللہ کی بندی, تیرا خامد ہے, تیری زندگی ہے, تیرے بچوں کا والد ہے, تیری بچیوں کا والد ہے, اس کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے بول لو, کیا ہو جائے گا؟ ہر وقت منہ تے کوئی جانور بنیا ہونا, ہر وقت منہ تے جانور, کوئی نہ کوئی اس. نبی علیہ السلام نے پھر ایک اور بات کی کہ گھر کے اندر سلوک رہے. اس سلوک کے لیے کیا آپ نے فرمایا کوئی عورت بغیر ضرورت کے, ضروری کوئی کام ہو تو پھر وہ گھر سے باہر جائے, ایویں نہ پجے جائے کرے, فلانی گل تے چل باہر, فلانی گل تے چار باہر, چل نہیں آ بازار جا, نہیں بھی نال بازار لے جی, ایویں بے مقصد ہی اپنے آپ کو باہر جی میں باہر چلی ہوں باہر, اور ٹھہر جا, اچھا باہر چلے, میں منہ دھو لا, کریم لانی ہے, چلنے ہیں باہر. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید منع کیا, فرمایا کوئی ضروری چیز ہو تو پھر عورت پردے میں بات جائے ورنہ نہ جائے. یہاں تک کہ ایک عورت جو ہے اگر وہ نماز مسجد میں آ کے پڑھنا چاہتی ہے پڑھ لے, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو, عورت مسجد نبوی کے اندر اگر نفل پڑھتی ہے نا تو اور گھر میں پڑھتی ہے تو گھر میں نفل پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے مسجد نبوی سے بھی. کیوں؟ عورت گھر کے اندر رہے, بچیاں کیا کرتے, کس طریقے سے خاندان ہے, کس طریقے, ان تمام چیزوں کا وہ خیال رکھے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات, تاکہ میاں بیوی میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا رکھنا پیدا نہ ہو, نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ وہ سفر نہ کرے. یہ تو حج تو جانا ہی بڑی دور کی بات ہے نا. اور آج کل لوگ کہہ رہے ہیں پتہ کہ جی اتھوں دے بادشاہ نے حکم دے دیتا ہے 45 سال تو وڈی عورت ہوئے تو کوئی نہیں, اور 45 لاکھ سال کی بھی ہو جائے اور میرا محمد الرسول اللہ اجازت نہیں ہو دیتا, وہاں کے بادشاہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور ساتھ جانے والے محمد الرسول اللہ کے صحابی کیوں نہ ہو کہ وہ آ جائیں, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق بھی آ جائیں, میں اتنے نیک لوگوں کے ساتھ, جنتیوں کے ساتھ, اور نہیں جا سکتی اگر وہ غیر محرم ہے. اتنا نہیں لوگوں کو پتا. اور جب وہ غیروں کے ساتھ جاتی ہے تو پھر, اور اسی طریقے سے کئی بندے کلیاں بچیاں نو, کلی بیوی نو اپنے امیر آدمی چپ کر کے نا اے ڈرائیور دے نال چلی جا. اور آپ نے خبرات پہ پڑھی, اتنے خبرات میں یہ واقعہ آئے ہیں کہ ڈرائیور کے ساتھ ہی بدکاری ہوتی رہی ساری زندگی. جو غیر ہے وہ غیر ہے, اور جس کو اللہ غیر بناتا ہے اسے تم کیسے اپنا بنا سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ. تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اور جی تمہیں تو اعتبار نے, انہوں نے کہا مینوں نہیں پتا اعتبار تبور کی بات, میرے رب نے, میرے سونے محمد الرسول اللہ نے منع کیا کہ عورت 3 میل کا سفر بھی غیر کے ساتھ نہیں کر سکتی. اور جب وہ اس کے ساتھ جاتی ہے پچھو خاون سوچتا ہے پتہ نہیں کتنے ٹر گئے نے, اے نہ بھائی ڈرائیور بڑا سونا ہے, پٹھان رکھے ہے, کڑی لے کے نہ ٹر جائے کدھر. یہ بات میں سوچنے سے پہلے کیا ہے کہ بچیوں کو غیروں کے ساتھ بھیجو ہی نہ, اور عورت جو ہے, آپ جو ہے, یہ بھی غیروں کے ساتھ نہ جائے تاکہ خامد کے دل کے اندر خدشے پیدا نہ ہوں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں بات نہ کرے. مثلا وہ گھر میں بیٹھی ہے, کلی ہے, مامے دا پتر آ گیا, تائے دا پتر, چاچے دا پتر, پھوپھی دا پتر, کوئی بندہ ایسے آ جا, کوئی گل نہیں, غیر ہے, کوئی آ جا اندر بہا کے, ہاں کی گل, بے شک دونوں پاک رہے ہیں بظاہر, اور رب کی قسم پاک نہیں رہ سکتے. میرے نبی نے کہا ہے کہ شیطان آ جائے گا جہاں 2 ہوں گے, یاد رکھ. اور لوگوں جب میرا نبی کہتا ہے کہ شیطان آ جاتا ہے, کیسے لوگ کہتے ہیں؟ ایسے لوگ شیطان اپنے پاس سے کہتے ہیں اللہ جی میں تے فلانی عورت نو گھنٹہ ویکھیا 20 منٹ ویکھیا, میرے تے دماغ کچھ, اور جا کے اپنا علاج کرا, کیا پتہ تو ہجڑا ہو.
ہجڑے ہونے کی وجہ سے تیرے اندر یہ بات پیدا ہوئی ہو کہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ سامنے کون ہے، مرد ہے عورت ہے، کون ہے، ہو سکتا ہے کسرا ہے تو۔ اگر مرد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان یہ رکھا ہے کہ جب بھی دونوں تنہائی میں ہوں گے، وہ اپنی سیکٹری ہو، وہ دفتر کے اندر عورتوں کلی جائے یا کسی طریقے سے کلیاں جو جانا ہے، یہ محمد رسول اللہ نے منع کیا کہ شیطان آ جاتا ہے۔ اور اللہ کا نبی محمد رسول اللہ کہتا ہے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں لوگ کہتے ہیں نا لو جی میں تو 20 منٹ کو دیکھا کوئی نہیں، اور پھر وہی بندہ جڑا کہندا نا میں 20 منٹ ویندا رہا تو کوئی نہیں، اونج مینوں کڑی اونج پسند آ گئی سی، میں اونج دوجا ویاہ کر لیا، اور پھر اگوں تیجی ایک ویکھی مینوں اونج پسند آ گئی، میرے دل وچ کچھ نہیں ہویا۔ یعنی کیسے ظالم لوگ ہیں کہ برائی کرتے بھی جاتے ہیں اور اللہ کی بات کا انکار بھی کرتے جاتے ہیں۔ غیرت جو ہے اس کے ساتھ عورت کو چاہیے کہ تنہائی میں نہ ہو، کبھی تیرا بھرا گھر نہیں ہے، تیری مہربانی تائے دا پتر ہے، چاچے دا پتر ہے، مامے دا پتر ہے، پھوپھی دا پتر ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، ان کے ساتھ بھی کلے کمرے کے اندر آدرا تیرے نہ گل کرنی کان اور نہیں کر سکتی۔ اللہ نے منع کیا، یہ برائی کا رستہ ہے، اور آہستہ آہستہ کس دن خامد کو شک بیٹھ گیا طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت جو ہے وہ کسی یعنی گھر کو جوڑنے کے لیے ان میں اختلاف پیدا نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کو ملنے کے بعد یہ نہ کرے کہ اپنے خامند کو آ کے بتائے میں اتنے گئی ہاں، انہوں دی نوح ویکھیے ایڈی چٹی دودھ اینج روواں گرو دا جسم تے ایڈی چٹی تے ایڈی فلاں، اور سنو یہ میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے خامند کو آ کے نہ بتاؤ، کیوں؟ کأنہ ینظر الیہا، وہ تو اس کو آ کے بتا رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑا نا وہ بندہ اپنے دماغ کے انہوں ویندا ہے پیا کہ ایڈی گوری چٹی تے سونی تے جوان تے بلی تے فلاں تے منوں ہے کہ ٹکری ہے بڑاوی جائی، لو گھر میں شروع ہو گیا نا کام پھر کہ مینوں کی آیا جی کتوں ٹکر گئی فلانی فلانی فلانی، نہ کسی جگہ سے بھی آئے اپنے خامد کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی پوری زندگی جا کے نہ اپنے خامد کو اب کسی عورت کی خوبیاں، اس کی وجود کے بارے میں، اس کے بولنے کے بارے میں، وہ دند دے بارے، اکھاں فلانا فلانا، یہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے منع کیا، اس لیے کہ گھروں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اس سے، یہ بات سمجھ لیں۔ کسی عورت کا کوئی کام اور کسی مرد کا بھی کوئی کام نہیں، کتنے گئی سے فلانی بیاہ تے ووٹی کی ہو جیسی، کیا کام ہے مرد کا پوچھتا ہے کہ ووٹی کی ہو جیسی؟ کون ہوتا ہے مرد کسی کی بیٹی کے بارے میں پوچھنے کہ وہ کیسی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عورتوں کو اپنی اپنی جگہ جو خوبیاں عطا کی ہیں اس میں بھی وہ ہوں گی۔ مرد کا کیا کام ہے پوچھنے کا، اور عورت کا کیا کام ہے آ کے سب تو پہنا ادھر آؤ میں تو دس نہیں ہے ووٹی کی ہو جائیے۔ یہ مسلمان ہیں لوگ، یہ چیزیں جو اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ایک دن حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں جنتی عورت بتاؤں کون سی ہے؟ جنتی عورت۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ جنت کی عورت کون ہوتی ہے؟ آپ نے کچھ خوبیاں بیان کی اور ان خوبیوں میں ایک بات یہ بیان کی، فرمایا گھر میں کوئی اختلاف ہو جائے نا تو شام سونے لگے ہیں، اب سوتے وقت کی یہ مرد اس کمرے ٹو گیا، وہ ادھر ٹر گیا نا، وہ ادھر ٹر گئی، انہیں منہ ادھر کر لیا نا، آپ نے فرمایا جنتی عورت۔ اور لوگوں سنو اپنے بیٹوں بیٹیوں کی یہ تربیت کرو، انہیں بتاؤ یہ مسائل دین کے جو ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے گھر میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے وہ ستا ہے بستر تو کول چلی جائے، جا کے وہ ہاتھ پھاڑ لوے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمایا جا اس کا ہاتھ پکڑے نہیں نہ بھائی لڑائی ختم کر کے پھر سونا مجھے نہیں سونا بھائی۔ آپ نے فرمایا اس دن کا جھگڑا اس دن ہی ختم کرے، یہ جنتی عورت کی علامت ہے۔ اور ہمارے ہاں کئی بندے دا میری بھین ویائی اتنے ملتان تو پچھلے سال مینوں پتا ہے میرے خاوند نے گال کڈی سی پچھلے سال، اس کے بعد ان کا بچہ بھی ایک اور ہو گیا، لیکن وہ جرت کیوں انہیں گال کیوں کڈی؟ چلو اس نے غلطی کی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی انہوں چکو چکو چکو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت کی علامت یہ ہے کہ اس دن کہ نہیں وہ پیڑا چھاڑ جو اچھا میرے کوئی غلطی ہو چل تو جویں کہنا چل جس طرح جو تو کہنی ہے بھائی جس طرح. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جامع محمد الرسول اللہ کے کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات کہی. آپ نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی ناشکری نہ کرے. آپ نے دیکھا دنیا میں کوئی گھر کے اندر کئی باری چولاں دی ایک پلیٹ گھلدا ہے نا شکریہ مہربانی بڑی بڑی مہربانی جناب اسی جناب تواڈے. اور انسانوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی کو چیز دیتا ہے نا بس بھائی یار تو سانو غلام بنا لیا یار. اور بیوی کو خاوند اپنی زندگی اپنی جوانی ہر چیز لا کے اس کے قدموں میں رکھتا ہے یہ لے اور چپ کر کے پھر بھی مینوں کیرے گھر ماں نے بیاہ کرتے ہیں اور اس کا شکر نہیں کرنا. اور روز تو مجھے روٹی لا کے دیتا ہے کپڑے لا کے دیتا ہے سکھ دیتا ہے گھر دیا ہوا ہے عزت دی ہوئی ہے تیری عزت کا محافظ ہے تیرے بچوں کا یہ والد ہے کبھی بھی نہ شکر بس نہ میں تمہیں کی دساں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ عورت ایسے بھی کہہ دیتی ہے کہ میں تے جدوں دا ویاہ ہویا نا مار آئی تو میں ان کا خیرن قطو میں تے جس دن دی آئی ہاں میں تے ایک دن سکھ نہیں ویکھیا جس دن دی اتھے آئی تے 10 بچے پیدا ہو گئے نے ایک دن میں تے سکھ ویکھے ہی نہیں. آپ نے فرمایا یہ عورتوں کے اندر یہ جو بات ہے نا ناشکری کرنا آپ نے فرمایا یکفرن العشیر یکفرن الاحسان. خامد کتنا بھی احسان کرے میں تے جدوں آئی ہیں میں کی ویکھیا مینوں تے تانوں پچھلے سال کیا سی بیاہ تے سوٹ سوا دے او بس کمیاں یاد کدی شکریہ کہنا نہیں کہ تہاڈی مہربانی میں گھر وچ بیٹھی ہونی ہاں روٹی کھانا پانی یہ وہ پکھے پہ چلدے نے گھر دے اندر عزت نال بیٹھی ہیں سارے مینوں تائی چاچی کہندی ہے تہاڈی بڑی مہربانی تسی بہت چنگے ہو کبھی اپنے خامد کو کہتی نہیں. فرمایا یہ جو عورت نہ شکری عورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا عورتوں کی کثرت جہنم میں اس وجہ سے جائے گی کہ یہ اپنے خامد کی ناشکری ہوتی ہیں. ساری زندگی بتا رہا ایڈا چوڑا پلوان سی گورا چٹا سونا انج ویکھیا 30 سال ویکھیا تو جوانی بھی ختم ہو گئی سوکے بابا آیا لک ٹوٹا ہے وہ کی جی مزدوری کر کر کے انہوں لیا کے دیتا ہے اور اجے تک ناشکری عورت ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں عورتوں کی کثرت جو جائے گی نا اس کی ایک وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یکفرن الاحسان یکفرن العشیر. اپنے خامد کنیاں بھی اچھے کام کرے نا ان کدی ساری دنیا دیکھو وہ فلانی اور میری فلانی سہیلی دے خامد انہوں ٹیکے لواندہ پیا طاقت دے خدا کے بندے پتہ نہیں اس کو کون سی بیماری ہے نہ بتانے والی ہے. فلانا کپڑے ہر مہینے لیا فلانا جڑا ہوتے ہے اللہ کی بندی جو اللہ نے دیا اس کے اوپر صبر شکر کر کے زندگی گزار. اور یہ زندگی گزر جانی ہے ہم جنت سے نکلے تھے انشاءاللہ واپس جنت میں جانا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی یہاں تھوڑا بیٹھا رہنا ہے. یہ اپنی بچی کو بات سمجھاؤ فرمایا کبھی کا اپنے خامد کے ناشکری نہ کرے. بلکہ حدیث میں تو ایسا بھی آتا ہے کہ عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہتی تھیں اے اللہ کے رسول میرا خامد بڑا اچھا ہے یا کمزور ہے یا طبیعت ٹھیک اے اللہ کے رسول دعا کرو اللہ انہوں صحت دے اللہ انہوں ٹھیک رکھے. یہ مسلمان اور ہمارے مار ٹوٹ پنا تو کتوں چمڑے ہیں مینوں کبھی دعا اپنے خامد کے لیے نہ کرنی ہے نہ کسی کو کرنا. نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں دعا کرایا کرتی تھی اچھی عورتیں یا اللہ میرا زندگی دا ساتھی رکھ دیتا ہی یا اللہ انہوں قائم رکھیں. اور ہم نے یہ سنا ہے تو پاویں میرے لو آج ہی مر جا مینوں کی. اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ لوگوں سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو سمجھاؤ یہ مسائل جو ہیں یہ ان کو بتایا کرو. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت نہا دھو کے حضرت عائشہ صدیقہ آگے آ کے آپ کے وجود کو عطر لگایا کرتی تھی. ہمارے یہاں دیکھا ہے نال دے پنڈ کپڑے پہ نہیں نال دے کمرے چ پا لئی اتوں اور اگے جا کے وہ کپڑے وہ پاندا ہے انہوں کپڑے پان دیو وہ بٹن بند کرو انہوں خوشبو لاؤ اور تیاں نوں سمجھاؤ ان کو پاگل نہ بناؤ.
आगे हो के तुम्हारी ज़िंदगी का साथी, आगे होकर दे बटन में खुशबू। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को उनकी बीवी जो थी हज़रत आयशा कहती है मैं आप नहा लेंदे फिर मैं अपने हथ नाल सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अतर लांदी हुंदी। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर हदीस में ये भी आता है कि कोई औरत जो है, दुनिया की कोई औरत जो है, वो अपनी खामद की औलाद से अक्सर, आपने फरमाया उसकी दुनिया में सबसे बेहतरीन औरतें जो हैं ना, खैरुन निसाए निसाउ कुरैश, आपने फरमाया कुरैश की औरतें दुनिया में सबसे अच्छी औरतें हैं। क्यों? आपने फरमाया अपनी औलाद से भी मोहब्बत करती हैं, तरबियत उनकी अच्छी करती हैं, अपने खामद के माल का टैडी का हिसाब रखती हैं, संभाल के रखती हैं, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखती हैं। औरत के फ़राइज़ में से एक ये है कि खामद के घर जो है वो देखे वो घर च नहीं नाल दे कमरे की बत्ती बलदी है पई तो कोई है नहीं तो बलदी बले पे मरे सानू कि उन्हें देना है ना बिल। और क्या सिखाते हो औरतों को, अपनी बेटियों को क्या सिखा रहे हो? एक एक चीज़ का, उसकी इज़्ज़त का, उसके माल का, उसके एक एक चीज़ का ख्याल रखे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन निसा, ये औरतों में बेहतरीन औरतें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर घर के अंदर प्यार और मोहब्बत कायम रखने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई भी औरत अपने खामद की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा ना रखे। ये कई दफ़ा हमारे पास कई लोगों ने मसाइल पूछने हैं, फजी बस ना ऐसा रोज़ा टूट गया। अब सीधी सी बात है, फिर टूट गया, फिर दोनों टूट गया, फिर दोनों जाके उसका दें जुर्माना, उसका फिदिया दें। फिर अच्छे सीधी सी बात हो, अल्लाह ले जे तू कवें तो कल मैं रोज़ा रख ला, मेरा दिल पे करदा है, कल जुमेरात है, कल सोमवार है, जे तू कवें तो रोज़ा रखनी है, नहीं तो मैं नहीं रखना इसलिए कि मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा खामद की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा नहीं रखना। और क्या सोना नबी, क्या प्यारा नबी और क्या सोनी हदायत दी हैं कि घर के अंदर कोई ये ना हो कि खामद है वो घर के अंदर है मैं तो रोज़ा रखे है पर मरा उठो, खामद से पूछ के रोज़ा रखे। और दूसरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और बात कही, आपने फरमाया जो औरत नाफरमान होती है ना, ये ध्यान से सुन लें, अपनी औरतों की बताओ, बच्चियों को बताओ, सब। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो उसात, जो ये आसिया है, ये नाफरमान औरत जो है खामद को गल ही नहीं सुनती, जाते नहीं मैनू नहीं पता फलाना। जरा कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कोई भी नमाज पढ़े, नफल के अलावा फ़र्ज़ भी नमाज पढ़ती है, उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होती। सुन लें, उस औरत की नमाज ही कबूल नहीं होती। हमारे यहाँ कई घरों में मैंने लोग आते हैं बातें कर, जी 15 दिन हो गए ने मियाँ बीवी बोलते नहीं पे एक दूजे नाल, खामद ने को इंज कहा सी तो बग्गों वेटर के इंज बन गई है। वो फजर पढ़े, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा करे, कोई भी पढ़े, कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, फ़र्ज़ नमाज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उसकी नहीं होती। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात कही कि कई औरतें होती हैं ना, ज़रा गोरी चिट्टी हैं, ज़रा सौखे घर दी हैं, खामद ज़रा गरीब है, ज़रा बात हुई उसके घर में तो मैनू तलाक दे, मैनू मगरों ला, मैनू फारग कर। गल माँ बाप ने जवानियाँ गुजर गई उन्होंने बेटी नूं ब्याह ते बेटी लै ये मेरा जोड़ है कोई, सारी जिंदगी जी 19-20 का फ़र्क है ना, बस जी 19-20 का फ़र्क है, ये घट है मैं वध, बस ये मैनू कहो तू मेरी जान छड्ड, मैनू तलाक दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, आपने फरमाया मेरी उम्मत में से वो औरतें जो बग़ैर वजह से एवं ही तलाक मंगदियाँ। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ये औरत जो होगी ये जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी, जन्नत की खुशबू नहीं। बल्कि एक हदीस में आता है कि वो औरतें जो है ना, जो ऐसे कह ज़रा गल तो मैनू तलाक, मैनू छड्ड दे, मैं प्यो घट और जान दे, मैनू एवं ही
ایسی پاگل عورت, ایسی ڈنگر عورت گل گل نہ مینوں طلاق دے دے. نبی علیہ السلام نے حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا ہن المنافقات, میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ جو عورت بار بار طلاق ایسے میں مانگتی رہتی ہے, یہ منافق عورت ہے. بس وہ منافق عورت ہے جو میں چھوٹ ذرا گل ہوئی مینوں طلاق مینوں چھڈ دے, تو جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتی یہ عورت جو میں گل گل نہ. اور اللہ کے بندے جو اللہ نے دیا عزت کے ساتھ جیسا بھی ہو جائے, اور یہ وقت گزر ہی جانا ہے, جنت میں جانا ہے ہم نے بھائی انشاءاللہ. یہاں بیٹھے نا لوگوں نے کوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں اور مرد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ السلام کے پاس کچھ آدمی آئے, باہر گئے ہوئے تھے. یہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم ہیرا کے علاقے میں گئے تھے, یہ ایران کے ساتھ علاقہ ہے, آگے جو ہے نا عراق کے ساتھ لگتا ہے. یا رسول اللہ ہم ہیرا کے علاقے میں گئے تھے تو ان کا وہاں ایک نا ان کا حکمران تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ اپنے حکمران کو سارے آتے تھے آ کے سجدہ کرتے تھے. اے اللہ کے رسول وہ تو صرف ان کا حکمران ہے, آپ تو اللہ کے رسول بھی ہو, کیا ہم آپ کو سجدہ کرنا شروع کر دیں؟ ہمارا بھی دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کر رہے. آج کل تو یہ کیا کہنا چاہیے, 2 ٹکے نہیں, میں کہتا اس سے بھی جو بندہ ہے فلانا پیر سجدے کروا رہا ہے, فلانا پیر سجدے فلانا سجدے کروا رہا ہے, اور مر کے ان کی قبریں بھی سجدے ان کو کروا رہے ہیں. اور ادھر نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے جب انہوں نے کہا ہم سجدہ کریں؟ فرمایا اگر میں کسی کو کہتا کہ کسی کو سجدہ کرے, میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کو کرے, محمد رسول اللہ کو پھر بھی نہ کرے. میں عورت کو میں کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے, لیکن عورت کے لیے بھی اپنے خامند کو سجدہ کرنا حرام ہو گیا. کہنے کا مقصد ہے کہ عورت جو ہے اس کو گھر میں چاہیے عزت کے ساتھ آسن طریقے کے ساتھ رب کا شکر کر کے رہے, خوش رہے, اللہ کے اوپر راضی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں کر دے گا, آخرت میں بھی آسانیاں کر دے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.